علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اس فقہی مسائل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی سے فقہی مسائل کے عنوان پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ حضرات بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ پر وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور یقیناً فقہی مسائل ہادی ٹی وی سے نجف اشرف سے بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے کہ جو مومنین کی دیگر حضرات اس ہادی ٹی وی کے پروگرامز کو یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ کے دیگر چینل کے ذریعے سے آپ حضرات جڑ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہر ایک سوال جو مومنین کی جانب سے آتا ہے وہ سوال عالم دین کی جانب پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کا تفصیلی جواب عنایت کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گزشتہ کئی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت یہاں مہیا کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بحق جناب چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور آغا صاحب کو صحت مند اور طول عمر عنایت فرما۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب، کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے آپ کی دعا، آپ خیریت سے ہیں؟ سب ساتھی آپ کے اسٹوڈیو میں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آغا صاحب میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے آغاز میں ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آپ ناظرین کو بہرمند فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے سوالات کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک نماز سے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جو بہت پوچھا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے نماز ہی سے متعلق امیر المومنین کا ایک فرمان بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو نماز کے بارے میں ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے لا یزال الشیطان ذاعرا من ابن آدم ما حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیعهن اوقعه فی العزائم۔ میں بغیر کسی تبصرے کے صرف مولا کے اس فرمان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ انسان جب تک ان 5 وقت کی نمازوں کا پابند رہتا ہے، شیطان اس سے خوفزدہ رہتا ہے، یعنی شیطان جو ہے نا وہ جھجکتا ہے، یعنی اس کو اور گناہوں کی دعوت دینے یا اس کو بہکانے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ جب تک 5 وقت کی نماز کا وہ پابند ہوتا ہے، اس نماز کا اثر یا اس نماز کا شیطان کے اوپر روب اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خوفزدہ رہتا ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ أَوْقَعَهُ فِي الْعَزَائِمِ، اور اگر جو آدمی نماز کو ضائع کرے، نماز کو ترک کرے، پابندی نہ کرے، تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں میں اس کو جو ہے نا وہ مبتلا کرنے یا اس کو ڈالنے کی اس میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں، ابھی ان کو بیان کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک نماز کا اثر یہ ہے کہ شیطان خوفزدہ رہتا ہے، اور انسان جب نماز کی پابندی نہ کرے تو پھر شیطان کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور دوسرے بڑے بڑے گناہوں میں اس کو سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں بعض اوقات انسان کو یہ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نمازیں رہ جاتی ہیں، اس کو ہم حضر کہتے ہیں۔ بندہ حالت سفر میں ہو، جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہ سفر کی حالت کہلاتی ہے،
اور بندہ گھر ہو تو اس کو حضر کہتے ہیں، ہے ذات اور رے۔ بعض اوقات حضر میں یعنی گھر میں ہیں اور نماز رہ جاتی ہے 1 دن کی 2 دن کی یا ہفتے کی، اور بعض اوقات سفر میں کسی وجہ سے، اور سفر میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے کا یا چھوٹ جانے کا، تو بعض اوقات گھر میں اور حضر میں نماز انسان کی نماز رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات حالت سفر میں۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو نمازیں گھر رہ گئی ہیں، میں فرض کریں کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں جہاں میں نے 10 دن نہیں رہنا، یا 10 دن رہنا ہو یا نہ رہنا ہو، سفر کی حالت میں خصوصاً اگر میں نے میرے ذمہ فرض کیجئے 1 مہینے کی نمازیں ہیں اور میں لاہور جا رہا ہوں اور میں 1 ہفتے کے لیے میں لاہور میں ہوں، وہاں میرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر جو نمازیں رہ گئی تھی میری ان کو قضا بجا لاؤں، تو وہ وہاں تو میں بیٹھ کے اپنی 4 رکعتی نماز قصر پڑھوں گا، لیکن اگر گھر میں جو نمازیں رہ گئی تھی ان کو قضا بجا لانا چاہوں تو ان کو پوری پڑھوں گا یا قصر پڑھوں گا۔ اسی طرح الٹ ہے، سفر میں کچھ نمازیں رہ گئی تھی اور وہ انسان گھر میں ان کو قضا بجا لانا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک اصول ہے جو ہمیں معصوم نے بتایا ہے، اقض ما فاتا کما فاتا۔ اگر حضر میں گھر نمازیں رہ گئی ہیں تو آپ چاہیں وہ گھر ہی میں ان کو قضا بجا لائیں یا سفر میں قضا بجا لائیں، ان کو آپ پوری پڑھیں گے، اور اگر سفر میں آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو بے شک گھر ان کی قضا بجا لائیں، آپ ان کو قصر پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بہت جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے اور واسطہ بھی پڑتا ہے، اور خصوصاً انسان سفر میں ہوتا ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ پانی نہ ملا، گاڑی نہ رکی، اور بہرحال کسی بھی وجہ سے جو نمازیں سفر میں رہ جاتی ہیں گھر آ کے قضا بجا لانا چاہیں تو ان کو قصر پڑیں گے، اور جو نمازیں گھر رہ گئی ہیں حالت سفر میں ان کو قضا بجانے کا اگر موقع ملے، فرصت ملے تو ان کو آپ پوری پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو اس فریضہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آغا صاحب بہترین انداز میں آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی جانب متوجہ کیا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا میرے والد صاحب اور میری پوری فیملی آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتی ہے، اور ہم لوگ ہر ایک جو فقہی مسئلہ ہے اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، ہر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور کوئی بھی عمل ہم فقہی مسئلہ جانے بغیر انجام نہیں دیتے۔ لیکن میں جب سے شادی ہو کر آئی تو جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، وہ تقلید کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ خمس ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی عمل اعمال جو ہیں وہ فقہ کے اعتبار سے کسی مجتہد کے اعتبار سے ان کے مسئلے کے مطابق عمل کر کے اس کو انجام دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ مجھ پر کئی زیادہ خمس ایسا واجب ہو چکا ہے، اور میں بذات خود تو نہیں کماتی، لیکن میرے سامنے میرا شوہر جو کماتا ہے، جو اس پر بچت ہوتی ہے، اس پر جو خمس واجب ہوتا ہے، وہ اس کا خمس ادا نہیں کرتے، اور بدلے میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور کیوں دینا ہے یہ مال، کیوں مجھے میں اپنے مال کا نقصان کیوں کروں۔ تو آغا صاحب خمس کی کچھ ایسی فضیلتیں بیان کر دیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو قائل کر سکوں۔ پر خمس کا جو حکم ہے وہ قرآن میں 10ویں سپارے کے شروع میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جو اہل سنت حضرات ہیں وہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اب قرآن سے زیادہ معتبر ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، سب سے معتبر قرآن ہے۔ ائمہ معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ جو روایتیں ہمارے نام سے تم تک پہنچتی ہیں، حضرت علی نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا، یا کسی اور امام معصوم نے فرمایا، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ روایت واقعی امام کی ہے یا ایسی کسی نے گڑھ لی ہے، تو وہ ہماری طرف منسوب اس روایت کا جو مفہوم ہے اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو، اگر وہ قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہے تو وہ ہمارا کلام ہے، اس پر عمل کرو، اگر خدا نخواستہ
وہ قرآن سے اس کا مفہوم ٹکراتا ہے، مضمون ٹکراتا ہے، تو اس کو دیوار پر مار دو، وہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کلام نہیں کرتے جو قرآن سے متصادم ہو یا اس سے وہ ٹکرائے۔ تو سب سے معتبر کلام جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اہل سنت اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یعنی جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا جو پانچواں حصہ ہے یا 20%، 20%، وہ جو ہے نا مثلا ان افراد کو دے دو۔ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ مال غنیمت کی صورت میں نہیں کرتے، جو تم کماتے ہو، جو تم کماتے ہو۔ چونکہ روایات کے اندر، اہل سنت کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہے، ہمارے ہاں موجود ہے کہ یہ خمس ہے، اور خمس میں سے جو آدھا مال سادات ہے وہ اس لیے یہ واجب کیا گیا ہے کہ سادات پر جو ہے صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ان پر حرام ہے۔ اس کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام میں خمس کو واجب قرار دیا ہے۔ کمائی میں سے جو بچت ہے اس کا جو ہے نا 20% نکالو، آدھا غریب سادات کو دے دو، آدھا جو ہے وہ دین کی خدمت میں اور اس کی تبلیغ میں جو ہے نا وہ خرچ کرو۔ اگر خمس صرف مال غنیمت میں ہو تو مال غنیمت تو صرف وہ رسول خدا کے زمانے میں یا ائمہ معصومین کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ اس وقت مال غنیمت تھا۔ آج کل تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو پھر سادات کیا کھائیں؟ سادات پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے نا ان پر وہ حرام ہے۔ لہذا یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو بھی تم کماتے ہو اس کا پانچواں حصہ جو ہے تم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، آدھا غریب سادات کا ہے اور آدھا وہ دین کی خدمت کے لیے ہے جو مال امام کہلاتا ہے۔ اور روایات اتنی ہے کہ اب وہ محترم میں ان کو کیا میں بتاؤں، صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان میرا خیال میں ان کے لیے کافی ہے۔ فرمایا تم خمس کو روک کے یعنی اپنے کمائی میں سے جو بچت ہے اس کا پانچواں حصہ روک کے نہ دے کے تم ہم اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ ائمہ معصومین اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو اپنے کمائی میں سے خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا پانچواں حصہ جس کو 20% بھی کہا جاتا ہے، جی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور جو خمس کے پابند لوگ ہیں انہوں نے آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جو خمس دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو کیا فائدہ؟ یہ قرآن کہتا ہے اور معصومین کی مستند اور معتبر روایات کہتی ہیں کہ آپ جو بھی کماتے ہیں 7 چیزیں ہیں کہ جس میں خمس واجب ہے۔ آپ کی تنخواہ ہو، آپ دکاندار ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ کارخانے دار ہیں، یا جو بھی آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے، یا دفینے آپ نکالتے ہیں، معدنیات آپ نکالتے ہیں، تمام میں جو ہے نا وہ خمس واجب ہے۔ اب اگر وہ خدا کے کلام پر بھی وہ عمل نہیں کرتے، معصومین علیہ السلام کے جو ہے نا وہ کنفرم ان کے فرمان پر بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہر ایک غسل کرنے کے بعد ہم بغیر وضو کے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں زیدی صاحب، اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو مومنین ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے یا آغا سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید میں ہے یا رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی تقلید میں ہیں۔ اچھا، اور بھی مراجع ہیں لیکن ان کے مقلدین دنیا میں ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ دونوں بزرگوار جو ہے، یہ آیت اللہ سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ غسل کہ جس کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے، اس غسل کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ میں نے ایک دن کتاب کھول کے بتایا تھا مومنین کو، اگلے پروگرام میں پھر میں دہراؤں گا کہ وہ کون کون سے غسل ہیں، یعنی 12 مہینوں کی تاریخوں میں کہ جن کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہے۔ اس غسل کے بعد جو ہے نا وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف غسل جنابت، غسل جنابت کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جنابت کے علاوہ حتیٰ نماز غسل جمعہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ بعض روایات میں واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نماز کے لیے آپ کو وضو کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ تو اگر رہبر کے نزدیک یعنی سوائے غسل جنابت کے باقی جو بھی غسل بھی آپ کرتے ہیں مستحب، اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اور صرف غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ہر وہ غسل جس کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہے، اس کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کچھ ہیں جو مشہور ہیں اور کرتے ہیں لوگ، لیکن جن کا شرعی طور مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اور میں اگرچہ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگلے پروگرام میں پھر جو ہے نا یہ ان غسلوں کی فہرست کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور ان غسلوں کی فہرست کہ جن کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت نہیں ہے ایک دفعہ پھر بیان کروں گا، تاکہ یہ مومنین کے لیے مسئلہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص پر مس میت کا غسل واجب ہو چکا ہو اور پھر ہم اس سے گلے لگیں اور ہاتھ ملائیں، تو کیا ہم پر بھی وہ غسل واجب ہوگا یا نہیں، جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کا بدن ابھی گیلا ہو؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے جی، یہ مسئلہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کو غسل دیتا ہے، صرف جس کا ہاتھ ڈائریکٹ لگے میت کے بدن کو، یعنی زندہ آدمی کی جو جلد ہے وہ مرحوم کی جلد کو ٹچ کرے، یہ مس کرے نا، صرف اس پر واجب ہے۔ اب جس پر غسل واجب ہے اس کو کوئی اور ہاتھ لگائے تو اس دوسرے پر جو ہے نا غسل و مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا، دستانے پہن کے جو ہے نا وہ غسل دیتے ہیں، میں تو مشورہ دوں گا جو مختلف مراکز میں مساجد میں جو غسل جو ہے نا وہ میت کا جو ہے نا وہ کی سہولت دی جاتی ہے، وہاں جو غسل دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دستانے پہنے اور دستانے پہن کے غسل کہتے ہیں، تاکہ ان کو بعد میں غسل مس میت نہ جو ہے نا وہ کرنا پڑے۔ تو جو ہے نا وہ غسل میت کو غسل دینے کے نتیجے میں اس کا بدن ناپاک نہیں ہو جاتا، ناپاک نہیں ہو جاتا۔ ظاہر ہے اس کو پہلے میت کو پاک کرتے ہیں، پاک کرنے کے بعد اس کو غسل دیتے ہیں، تو اس غسل کے نتیجے میں اگر غسل دینے والے کا ہاتھ گیلا ہو گیا ہے تو یہ تو اس کا ہاتھ پاک ہے، تو نہ تو وہ دوسرا بندہ جس کا ہاتھ لگتا ہے نہ اس کا ہاتھ نجیس ہوتا ہے، نہ اس پر غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ جس کا بہت ہاتھ شکریہ۔ ڈائریکٹ میت کے جسم کو لگا ہو صرف اس پر واجب ہوتا ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور غسل سے ہی متعلق سوال ہے، لیکن انہوں نے بعد السلام یہ کہا ہے کہ میں آیت اللہ خامنائی کی تقلید کرتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا غسل جمعہ کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ابھی میں نے عرض کر دیا، رہبر معظم کے نزدیک سوائے غسل جنابت کے باقی تمام غسلوں کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ صرف غسل جنابت ہے کہ جس کے بعد جس پر آپ اکتفا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حتیٰ غسل جمعہ، ان کے نزدیک غسل جمعہ جو ہے وہ ناکافی ہے، نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یا پہلے کریں یا بعد میں کریں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میری زوجہ جو ہے وہ 2 مہینے سے گھر سے جا چکی ہے اور وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے، ہماری طلاق نہیں ہوئی اور وہ مجھ سے بالکل بھی رابطے میں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ناراض ہے، میں کوششیں کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں مان رہی۔ اچھا، اب وہ میری اجازت کے بغیر کربلا کی زیارت کے لیے چلی گئیں، جبکہ ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی اور وہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہی اور نہ ہی بات کر رہی ہیں، کیا ان کا میری اجازت کے بغیر زیارت پر جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، شوہر کی اجازت کے بغیر
جو ہے نہ زیارت کے لیے جا سکتی ہے، نہ کسی اور کام کے لیے جو ہے نا وہ جا سکتی ہے۔ صرف ایک صورت میں جو ہے نا وہ شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بالفرض خاتون پر حج بیت اللہ واجب ہو گیا ہے اور اس کا جو میاں ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا، ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر فرض ہے وہ فرض انجام دینے کے لیے حج کے لیے وہ جا سکتی ہے، لیکن زیارات کے لیے یا اور عزیزوں سے ملنے کے لیے دوسرے شہروں میں خصوصاً وہ شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، اور صرف اس صورت میں ضروری نہیں ہے جب ان کے تعلقات خوشگوار ہوں، اور اگر کوئی تعلقات ان کے کشیدہ ہیں، باپ کے گھر چلی گئی ہے، تو جب تک وہ شوہر کے نکاح میں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے نا زیارات یا دوسرے کاموں کے لیے نہیں جا سکتی۔ صرف واجب حج کے لیے شوہر کی اجازت نہ بھی دے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کی جانب سے یہ سوال ہے وہ ملیشیا میں رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں جب ایک مکان میں شفٹ ہوا یہاں پر، تو اس کے بعد سے میرے بچے پر کچھ اثرات سے ہو گئے، اور کچھ آواز کا تبدیل ہونا اور اس طرح سے بات کرنا کہ جیسے کوئی جن اس کے اوپر حاوی آ گیا ہو، اور اس سے میں بہت زیادہ پریشان رہا۔ میں نے مکان بھی تبدیل کیا، میں نے بہت ساری وہ دعائیں اور وظائف بھی کیے، لیکن کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اور بچے کی طبیعت اور صحت بگڑتی سے بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر صاحب کوئی ایسی دعا یا کوئی وظیفہ ایسا بتائیے کہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ دیکھیں جی، سر دست میں جو مشورہ دے سکتا ہوں یہ جو شن کبیر پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہے، وہ آپ کو یہ احتمال ہے کہ مثلا یہ جن کے یہ اثرات ہیں یا جن کی یہ حرکتیں ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن مخلوق ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو بھی خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات جس دنیا میں موجود ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز کی شکل میں حتی حیوانات کی شکل میں بھی جو ہے نا ظاہر ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت جو ہے نا وہ دے رکھی ہے۔ تو ان کی شر سے بچنے کے لیے میں یعنی اس وقت جو مشورہ دوں گا وہ چہار قل کی تلاوت پابندی سے کرے، سورہ جن پورا جو ہے نا وہ جن کے نام سے پورا سورہ ہے، سورہ جن کی تلاوت کریں، اور جو شن کبیر کی بھی تلاوت کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان آیات اور سورہ اور دعا کی تلاوت سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، انسانوں اور جنات کے نقصانات سے ان کو محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ جی قبلہ، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسی اپلیکیشن کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب اب جیز کیش یا ایزی پیسہ کی اپلیکیشن میں سیونگ اکاؤنٹ کا آپشن ملنے لگا ہے، اور اس سیونگ اکاؤنٹ پر اگر میں پیسے فکس کرواتا ہوں تو اس میں مجھے 10% منافع ماہانہ ملے گا۔ تو کیا یہ جیز کیش اور ایزی پیسہ میں پیسے سیونگ اکاؤنٹ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس میں اور بینک میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کسی بھی ادارے کو میں جو ہے نا وہ پیسہ رکھتے ہیں اور آپ سود کی شرط لگاتے ہیں تو وہ پھر جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اگلا اپنی مرضی سے کچھ آپ کو دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کہ آج کل کے زمانے میں جو مشکل حالات اور مشکل دور چل رہا ہے، انہوں نے التماس یہ کی ہے کہ آغا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے رزق کی فراوانی کے لیے دعا فرمائیے، اور ساتھ ساتھ ہی میری روزگار میں یا کچھ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور اعمال بھی کرتا ہوں اور دیگر ساری چیزیں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ تو کوئی ایسی دعا مجھے بتا دیجئے کہ جس کو میں پڑھ کر پروردگار عالم میرے لیے رزق کو وسیع کر دے۔ کر رہا ہوں لوگوں کو کہ ہم جو ہے نا وہ اعمال تو بتائیں گے، لیکن کوئی ایسا عمل جو ہے وہ عمل ایک دعا ہے ایک قسم کی،
کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس دعا کے بعد یا اس عمل کے بعد 100% جو ہے نا وہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. یہ جو ہے نا 100% نہیں ہے. اگر مصلحت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور یہ دعا یا سورہ کی تلاوت جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھائے گی. تو رزق و روزی میں وسعت یا فقر کو دور کرنے کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ واقعہ کو بہت جو ہے نا وہ مجرب کہا گیا ہے. کثرت سے خصوصاً یعنی نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. اچھا جی، اسی طرح صدقہ دیں. صدقہ خود جو ہے نا وسعت رزق کا باعث ہے. حدیث ہے استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا رزق روزی جو ہے نا وہ مانگو. اسی طرح وہ ایک اور دعا بھی ہے، ابھی میں فوری طور پر میں پڑھوں گا صحیح، لیکن وہ ان کو کیسے یاد رہے گی، یہ کثرت سے پڑھا کریں. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ اس سے پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق کے بارے میں بھی اور رسول خدا کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ایک بندے نے آ کے وہ بیماری اور فقر اور غربت کی وہ کا شکوہ کیا، گلہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا اس دعا کو پڑھا کرو، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے شفا بھی دے گا، اور جو ہے نا وہ غربت بھی دور ہوگی اور وسعت رزق بھی جو ہے نا وہ نصیب ہوگی. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں مسلسل اپنا خمس کا خیال رکھتا تھا، اور اپنی تاریخ آنے پر میں اپنے باقی شدہ رقم پر خمس ادا کرتا تھا، جتنا بھی مال میرے پاس سال کے آخر میں بچتا تھا. آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہوں، لیکن آغا صاحب اس دوران میں ابھی ان دنوں بہت زیادہ مقروض ہو گیا. یعنی جو میرے پاس سیونگز ہوتی تھیں یا میرے پاس جو آمدنی آتی تھی، ابھی بھی ایسی آمدنی میرے پاس سال بھر کے بعد باقی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے اپنا قرض ادا کرنے میں پوری کرنی پڑتی ہے. تو کیا اب میں اپنے خمس کا حساب کروں گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے، اگر آپ مقروض ہیں اور وہ اپنی آمدنی میں سے قرض ادا کرتے ہیں پھر تو آپ پر خمس واجب نہیں ہے. اور اگر آپ وہ قرض ادا نہیں کرتے اور پھر بچت ہوتی ہے تو پھر آپ کو خمس دینا ہوگا. صرف اس لیے کہ آپ مقروض ہیں، خمس سے جو ہے نا آپ کو چھوٹ نہیں مل سکتی ہے. اگر آپ اس آمدنی کو وہ قرض کی ادائیگی میں خرچ کریں گے تو جس طرح روزمرہ کا کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں اسی طرح یہ سال کے اخراجات میں آئے گا. لیکن اگر قرض نہ اتاریں آپ اور اس کے نتیجے میں بچت ہوتی ہے تو اس کا پھر آپ کو خمس دینا ہوگا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر بازار میں ایسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ جن کی رقم جو اوریجنل اس کی پرائز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک بہت مہنگی چیز ہمیں بہت سستے پیسوں میں ملتی ہے. تو دل میں یہ شک ہوتا ہے کہ کیا یہ چوری کی ہو سکتی ہے یا کیسی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ چیز بازار میں مہیا ہے. تو ہم اس شک پر اعتبار کریں گے یا بنا اعتبار کیے شک کو پرواہ کیے بغیر ہم اس چیز کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے. یہ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ غصبی ہے یا چوری کا مال ہے، اس وقت تک آپ خرید سکتے ہیں اس سے. جی صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب نماز شب میں جو 40 افراد کے نام لینا، ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 افراد کے نام لیے جائیں، تو کیا وہ نام لینا ضروری ہے؟ کیا ہم رشتوں سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں، جیسے والد والدہ کو یا بہن بھائیوں کو؟ اور اگر 40 نام ہمیں بر وقت یاد نہ ہوں تو کیا ہم جملہ مومنین کہہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا. ہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نماز شب کی شرط نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں قرضہ لینے کے بعد زیارات پر گیا تھا، اور جب میں کربلا کی زیارات سے واپس آیا تو اب قرضہ دینے کی رقم میرے پاس موجود نہیں ہے، اور معاملات ایسے ہیں کہ اب قرض دار جو ہیں وہ
کس طریقے سے مجھ سے بس کسی نہ کسی طریقے سے قرض لینا چاہتے ہیں، تو کس طریقے سے بات کروں، یا کوئی معصومین کی روایت یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ جو لیندار ہیں وہ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی روایت ہے کہ جو قرض میں مہلت دینے کے لیے مفید ثابت ہو، اس کی وہ فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ادائیگی قرض کے لیے یعنی اس وقت میں بہترین حل جو پیش کر سکوں گا، آپ صحیفے سجادیہ اٹھائیں، فہرست دیکھیں، اور اس میں قرض کی ادائیگی کے لیے جو امام سجاد علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے اس کو پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے قرض کی ادائیگی کے جو اسباب ہیں وہ انشاءاللہ وسائل فراہم فرمائے گا۔ الہی آمین۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام، فقہ جعفری میں کن چیزوں پر زکوٰۃ اور کن چیزوں پر خمس واجب ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ بہت جو ہے نا وہ تفصیل طلب وہ ہے، جو جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، ہمارے فقہ میں 9 چیزوں میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ جو ہے 3 قسم کے حیوانات ہیں، یعنی اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، اور بھیڑ بکریاں ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے نا گندم ہے اور جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، سونا چاندی اگر وہ سکے کی صورت میں ہو، جو کہ آج دنیا میں کہیں بھی سونا کا دینار جو ہے بازار میں سکے کے طور پر استعمال ہوتا ہو، چاندی کا درہم استعمال ہوتا ہو، کہیں بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو عملی طور پر زیادہ تر جو زرعی زمینیں کاش کرتے ہیں لوگ، گندم یا جو کی، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اور جو نصاب ہے یعنی کم از کم وہ مقدار یا وزن کہ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اتنا ہو یا اس سے زیادہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ 847 کلو ہے۔ 847 کلو ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر بارانی علاقہ ہے تو اس میں جو ہے نا وہ 20واں حصہ دیتے ہیں، اور اگر زرعی زمین ہے، ٹیوب ویل آپ نے لگایا ہوا ہے، تو آپ نے ادھر 10واں حصہ جو ہے دینا ہوتا ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ باقی جو خمس ہے وہ 7 چیزوں میں جو ہے نا واجب ہے، جو ہے نا وہ پوری کمائی میں جو ہے نا جو بھی آپ کماتے ہیں تنخواہ وغیرہ کی صورت میں، اسی طرح دفینہ اگر کسی کو ملے، خزانہ ملے، اس میں بھی جو ہے نا واجب ہے۔ معدنیات آپ نکالتے ہیں، یا مثلا غواصی کے ذریعے سمندر سے کوئی موتی وغیرہ نکالتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کا خمس واجب ہے۔ اور پتہ نہیں اگر کوئی کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جن میں جو ہے نا وہ خمس واجب ہے۔ 7 چیزیں ہیں، جو زیادہ یعنی واسطہ پڑتا ہے وہ آمدنی ہے۔ آمدنی کا ذریعہ نوکری ہو، زمینداری ہو، کاروبار ہو، جو بھی ہو، آمدنی میں جو ہے نا جو کچھ کماتے ہیں اس کو ضروریات زندگی میں خرچ کر کے جو بچ جائے اس پر آپ نے دینا ہے۔ اور آج کل خصوصاً جو ہے نا وہ معدنیات میں بھی ہے، معدنیات کا جو ہے نا وہ اپنا وہ نصاب ہے۔ یہ بعض علاقوں میں قیمتی پتھر نکلتے ہیں، یہ گلگت بلتستان وغیرہ میں، ان میں بھی جو ہے نا وہ خمس واجب ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہمارے پاس نماز فجر سے کے حوالے سے اور اس کے وقت کے حوالے سے موجود ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے بعد السلام کہ آغا صاحب، کیا سورج کی کرنیں نکلنے کے بعد جو ابتدائی روشنی آسمان پر پھیلنا شروع ہوتی ہے، کیا یہ وقت داخل ہو چکا ہو، کیا ہم فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اور ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت ہمارے پاس کب تک ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ آپ نے خود ہی بتا دیا، فجر کے 9 جو طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب اب وہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ سورج کی کرنیں جو ہے نا نکلتے ہوئے نظر نہیں آتی، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو ٹائم یعنی وہ اوقات نماز پر مشتمل کتابیں جو چھپی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابچے، ان میں دیکھیں جہاں پر منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان نہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ کرنیں نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، اندازہ اگرچہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پر آج کل جو ہے نا وہ اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ فجر کا ٹائم کیا ہے، اور نماز کے
قضا ہونے کا ٹائم کیا ہے اس سے استفادہ کریں. باقی جو ہے نا وہ کرنیں ہو سکتا ہے بہت جگہوں پر آپ کو نظر نہ آئیں، لیکن سورج کی پہلی کرن نکلنے تک جو نماز پڑھیں گے وہ ادا ہے، اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ قضا ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام یہ ہے کہ آغا صاحب ایک رقم کسی بیمار کے لیے میرے پاس آئی تھی، اور جب وہ رقم آئی میرے پاس، جب وہ رقم پہنچی تو وہ جو بیمار تھا، مریض تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب اس رقم کا میں کیا کروں؟ کیا اس رقم سے میں کسی اور مریض کی مدد کر سکتا ہوں، یا کسی اور ضرورت مند کی مدد کر سکتا ہوں، یا اس رقم کو واپس لوٹانا ہی زیادہ بہتر ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں اگر تو رقم دینے والے کو آپ جانتے ہیں تو اس سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ کر کے اسے اجازت لے لیں کہ آپ نے جس مریض کے لیے دیا تھا وہ تو اللہ کے جو ہے نا حکم سے وہ جو ہے نا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ جیسے کہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ واپس دے دو تو اس کو واپس دے دے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی اور مریض کے علاج کے لیے خرچ کرو تو اس کے لیے آپ خرچ کریں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال وضو کے حوالے سے موجود ہے. بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ وضو میں ایک مرتبہ چہرے کو دھونا واجب ہے اور دوسری مرتبہ دھونا مستحب، یہ ایک مرتبہ کب شمار ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر میں نے پانی چہرے پر ڈال دیا، ایک دفعہ ایک چلو پانی میں نے اگر چہرے پر ڈالا تو یہ ایک بار شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. الفاظ کا انتخاب بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے چہرہ یا ہاتھ کا پانی ڈالنا، ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو دھونا. یہ پیشانی کے اوپر جہاں بال اگتے ہیں اس پر صرف پانی ڈالا ہے تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا. جو پانی ڈالا ہے اس کو پورے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ چلائیں اس پانی کو، یعنی لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوٹی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں یعنی یہ آپ کی جو انگوٹھا ہے اور یہ درمیان کی جو بڑی انگلی ہے، یہ دونوں انگلیاں چوڑائی میں جتنی جگہ کو گھیرے اس کو آپ نے دھونا ہے. اور جو ہے نا وہ ذرا برابر بھی جو ہے نا جو سوئی کے نوک کے برابر بھی جو ہے نا وہ خشک نہ رہے. اس طرح پورے چہرے پر پانی کو آپ نے جو ہے نا وہ چلانا ہے. یہ دھونا کہلاتا ہے. 3 دفعہ بھی آپ ڈالیں اور ایک دفعہ چلائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے اس کو ایک دفعہ دھویا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ دایاں بازو اور اسی طرح جو ہے نا وہ بایاں بازو ہے. ڈالنا اور ہے اور دھونا اور ہے، دونوں میں فرق میں نے بتا دیا. جی جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر سہم سعادات کی رقم کافی زیادہ ہو اور وہ رقم ہم یکمشت نہ ادا کر سکیں تو کیا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا ہمارے لیے شریعت کے مطابق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے جی، مال ہم خمس کی بات کرتے ہیں نا. مال خمس چاہے وہ مال امام ہو یا مال سعادات، اگر آپ کے ذمے خمس زیادہ ہے اور یکمشت ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے تو اس کو قسطوں میں ادا کرنے کے لیے اپنے مجتہد کا جو وکیل ہے اس سے اجازت لے لیں. جن کے پاس آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دینے کے اختیارات ہے، اتھارٹی ہے، یا اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتے، مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں. جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال بعد السلام موجود ہے، اور سوال یہ ہے کہ آغا صاحب خمس پر کوئی شرح ہے جیسے کہ حج زکوٰۃ پر ہے یا پھر ہر مومن پر واجب ہے؟ رہنمائی فرمائیں. والسلام علیکم. جی آغا صاحب. یہ تو خمس جو ہے وہ اس آدمی پر واجب ہے کہ جس کے آمدنی کو ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد بچ جائے، اس پر واجب ہے. یعنی جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے. اور جس کی جتنی آمدنی ہے اتنے ہی اخراجات ہیں، اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے. آمدنی زیادہ ہو، اخراجات کم ہو تو اس آدمی پر جو ہے نا خمس واجب ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ایک خاتون کی جانب سے ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمارا
رشتہ ازدواج جو تھا وہ طلاق کے دہانے تک پہنچا تھا، لیکن میرا شوہر جب صیغہ جاری کیا جا چکا تھا اس کے بعد انہوں نے بس ابھی صیغے ختم ہونا ہی تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا. لیکن اس کے بعد بات خراب ہوئی اور جب بات بڑھی تو پھر مسئلہ جو ہے وہ اپنی حد میں رہ گیا، اور ابھی 1 مہینہ گزرا ہے اور میرے شوہر ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ طلاق نہ ہو اور وہ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے. اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، صیغہ جاری ہونے سے پہلے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، تو کیونکہ طلاق اس کے اختیار میں ہے، لہذا وہ اگر مکر جاتا ہے، طلاق نہیں دیتا، تو وہ ظاہر ہے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، یہ نکاح میں رہے گی خاتون. اور اگر طلاق کے صیغے 2 عادل گواہوں کے سامنے ان کے روبرو جاری ہو چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا، وہ تو اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. البتہ طلاق کے بعد بھی اس کو رجوع کا حق پہنچتا ہے، رجوع کا حق رہتا ہے. یعنی جب تک عدت کے دن ختم نہ ہو جائیں، یعنی 1 مہینے کے بعد بھی طلاق دینے کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. یعنی صرف طلاق کے صیغے جاری کرنے کے نتیجے میں مکمل طور پر علیحدگی نہیں ہوتی. وہ طلاق اگر رجعی ہے تو عدت کے دوران دوبارہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے. یا زبانی کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ پھر فل اس کے نکاح میں آ جاتی ہے. یا عملی طور پر اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس نیت سے کہ میں نے دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو اپنا بیوی بنا لیا ہے، تو ایسی صورت میں جو پھر دوبارہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے. عدت گزرنے سے پہلے جو خاتون ہوتی ہے طلاق رجعی میں، وہ بیوی شمار ہوتی ہے. جی جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس گزشتہ سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور انہوں نے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آغا صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے چند ایک رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور ہم انہیں اپنا سہم سعادت کا جو خمس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہم انہیں دیتے ہیں. اگر ہم مکمل رقم انہیں ایک ساتھ دے دیں گے تو وہ مکمل رقم ختم کرنے کے بعد پھر اگلے مہینے ان کے اخراجات مشکل ہو جائیں گے اور ان کا گزارا نہیں ہو پائے گا. اس لیے ہم انہیں وقفے سے یعنی رقم اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہر مہینے کے حساب سے ان کے اخراجات کے مطابق ان کو وہ رقم دے دیتے ہیں. یعنی وہ ہمارے پاس رقم رہتی ہے اور ہم انہیں آہستہ آہستہ ہر مہینے اس کا کچھ حصہ دیتے رہتے ہیں. تو کیا اس طریقے سے سہم سعادت کی تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے. کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ آغا سستانی کی تقلید میں ہیں اور وہ یعنی مالی اعتبار سے مستحق ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں اور خاتون ہے تو وہ باحجاب ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں. جی آغا صاحب بہت اگر شکریہ. نماز کی پابندی نہیں کرتے اگلا تو سوال نماز ادا نہیں کر سکتے. جماعت کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر مغربین کی نماز میں مغرب کی نماز مکمل ہو چکی ہو اور پھر افراد ایسے شامل ہوتے ہیں کہ جو مغرب کی نماز میں نہیں تھے، اب عشاء کی جماعت میں وہ 3 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور 3 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد وہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو 1 رکعت ہوتی ہے وہ اس میں بھی جلدی جلدی کھڑے ہو کر پھر عشاء کی نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ وہ جو آخر میں 1 رکعت انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ عشاء کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے یا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. عشاء کی نیت کے علاوہ اور کیا نیت کر سکتے ہیں؟ وہ عشاء ہی کی نیت کریں گے، اور نفل کی تو وہ نیت کر نہیں سکتے، نفل جو ہے باجماعت نہیں ہوتی ہے. تو مغرب کی نماز جو ہے انہوں نے وہ 3 رکعت عشاء کی اس میں پڑھی ہے، باقی جو 1 رکعت بچی ہے اس میں عشاء کی 1 رکعت ان کی باجماعت ہوگی، باقی جو 3 رکعتیں ہوں گی وہ الگ سے فرادہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ اور کس چیز کی نیت کر سکتے ہیں؟ وہ اسی کی نیت جی کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی قضا نماز ہے تو اس کی بھی نیت کر لیں، 1 رکعت پڑھے باقی جو ہے فرادہ پڑھ لے، اور عشاء کی مثلا بعد میں الگ پڑھے. نفل جو ہے وہ جماعت نہیں ہوتی ہے، باقی یا تو اپنی ہوئی جو اس وقت اس کے ذمے جو نماز عشاء ہے اس کی 1 رکعت کی نیت کرے، یا اگر کوئی قضا نماز ہے ان کے ذمے اس کی نیت سے بھی جو ہے نا وہ شامل ہو سکتے ہیں، وہ پڑھیں اور بعد میں مثلا عشاء پڑھیں، یہ دونوں کام کر سکتے ہیں.
آغا صاحب یہ ان کا جو ابھی دوبارہ سے ان کا میسیج آیا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنے سے مغرب کی نماز باجماعت کا ثواب انہیں حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مغرب کی نماز یقیناً ثواب ہوگا کیونکہ باجماعت انہوں نے پڑھی ہے۔ مغرب کی نماز باجماعت کا ثواب صرف اس صورت میں نہیں ملتا کہ مغرب میں آپ شامل ہوں، نہیں، آپ نے 3 رکعت باجماعت آپ کو مل گئی ہیں، آپ کو نماز مغرب فل باجماعت کا ثواب ملے گا اور عشاء کی 1 رکعت باجماعت کا ثواب ملے گا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس خمس کے حوالے سے موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو کربلا کی زیارت پر بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو انہوں نے بھیجا ہے تو اس رقم پر خمس واجب ہو چکا تھا، لیکن کربلا کیونکہ وہ پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی قافلے کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس رقم پر خمس واجب ہو گیا، لیکن یہ کمٹمنٹ پہلے کی تھی۔ مثال کے طور پر 5 تاریخ کو قافلے نے جانا تھا، لیکن وہ 10 تاریخ تک ملتوی ہوا قافلہ، اور 8 تاریخ جو ہے وہ خمس کی تاریخ تھی۔ اب یہ اس رقم پر خمس ادا کرنا واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی ڈیٹ تک جو بھی بچت ہے اس کا خمس آپ نے دینا ہے۔ جی یعنی اگر پہلے کہیں پر آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی؟ کمنٹ کی بات نہیں ہوگی نا، خرچ ہوا ہے ڈیٹ سے پہلے تو پھر نہیں ہے، اگر ڈیٹ آنے تک نہیں خرچ ہوا تو کمٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچت نہیں ہوتی۔ جب خمس کی ڈیٹ تک جو بھی بچت ہے آپ اس کا خمس دیں گے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ آخر میں کافی مومنین کی جانب سے ہمارے پاس دعا کی التماس آئی ہے کہ آغا صاحب سے دعا کروا دیجئے، اور خاص طور پر رزق و روزگار کے لیے دعا کروا دیجئے، تو آغا صاحب آپ دعا فرما دیجئے گا۔ جی ضرور، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم انسان بحق حسین اولاد المعصومین، خدایا بحق محمد وآل محمد۔ جو مومنین مومنات کی پریشان حال ہیں، خصوصاً مالی اعتبار سے، آپ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپ انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما، اور جو مومنین مومنات مریض ہیں، آپ خصوصاً آج جن کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ایک سید ریاض حسین ہے، ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ انہیں کافی نقصان پہنچا ہے، اور ایک اور خاتون توقیر فاطمہ کی صحت یابی کے لیے دعا درخواست کی گئی ہے۔ ان دونوں کو خصوصاً اپنے قدرت کاملہ سے صحت کامل اور عاجل عطا فرما۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔